دوسری ٹیم کے لیے جی پہلا سوال بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ نام بتا دیجیے اپنا۔ محمد اویس۔ محمد اویس، آپ بتا دیں بیٹا۔ محمد متین۔ محمد متین۔ متین، اور آپ ہیں میچ لیس اسکول سے تشریف لائیں بیٹا، بہت زبردست، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق سوالات ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی کیا وجہ بنی؟ عرب میں دستور تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیتی تاکہ دیہات کی شاف و شفاف آب و ہوا میں بچوں کی نشوونما ہو سکے۔ یہی دستور حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی وجہ بنی۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ یعنی ہمیں لاجک پتہ ہو کہ یہ ہوا کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا، کچھ عرصے میں انتقال ہو گیا تھا، والد پہلے فوت ہو چکے تھے، اور ویسے بھی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت پرورش کے لیے یہ ہماری طرح بچوں کو نہیں پالتے تھے کہ جی گھر میں رکھیں اور پھر اس کو جو ہے نمک کا بھی خیال ہو اور اس کی مرچی کا بھی خیال ہو اور اس کو ناپیں تولیں۔ وہ تربیت کرتے تھے، انہوں نے نوجوان پیدا کرنے ہوتے تھے جو انہوں نے ایک تربیت کرنا ہو، تو وہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے اور ٹریننگز کے لیے، مشقوں کے لیے، گھڑ سواری کے لیے، نیزہ بازی کے لیے، تلوار بازی کی تیاری کے لیے رخصت کیا کرتے تھے، تو چھوٹی عمر میں بھیجا کرتے۔ تو آپ نبی علیہ السلام کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو پھر حلیمہ سعدیہ جو یہ تشریف لائی تھیں، تو پھر انہیں نبی علیہ السلام ان کے سپرد کیے گئے تھے، اور پھر ساری زندگی آپ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو ہے اتنا احترام کیا، اتنا ادب کیا کہ کیونکہ پھر یہ ان کی رضائی والدہ ہو گئی نا، رضائی والدہ ہو گئیں، اور پھر جب بھی یہ تشریف لاتی تھیں آپ علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے کندھے مبارک سے چادر اتار کے بچھاتے تھے اور اپنی والدہ کو اس پر بٹھاتے تھے، خود اپنی جگہ دے دیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے ان کا کہ ساری زندگی جس کا کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ پیغام ہے نبی اسلام کی سیرت سے کہ میں نے آپ نے بھی اپنے امی ابو ان کا بے حد احترام کرنا ہے، بہت زیادہ، اور ان کے احترام سے ہمیں زندگی میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھنے لکھنے محنت کوشش شاید اس سے پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن ماں باپ کی فرما برداری سے 100% شیور ہے ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، یمن کا حاکم ابرہہ جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کے متولی کون تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب تھے، اور حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ کے لیے گڑ گڑا کر خانہ کعبہ کو بچانے اور ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کی دعا کی، اور وطن خالی کروا کر خود اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا، زبردست، شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ تیسرا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کس سے ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی سے نکاح ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور اب حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ کیا بات ہے جی، بہت شاندار شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ چوتھا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی اولاد تھی؟ بیٹوں کے نام بھی بتائیں اور بیٹیوں کے نام بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بہت اعلیٰ۔ بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم تھے، اور بیٹیوں کے نام حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ یہ زندگی میرے نبی کی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یہ بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر، تو ہمیں کم سے کم اپنے نبی اسلام کے خاندان کا، آپ علیہ السلام کے احسانات کا علم ادراک تو ہو نا، پھر ہم سیرت کو پڑھیں گے، پھر ان پر عمل کریں گے۔ زبردست ہو گیا بیٹا، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، بیٹے آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ وہاں بند کر دینا تھا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام بعد نبی بھیجنا نہیں تھا، اور یہ ایک طریقہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، جو نبی کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی نبی ہوتا ہے۔ تو نبی کے جو بیٹے تھے ان کو آپ اللہ رب العزت نے واپس لے لیا تھا۔ بیٹیاں دنیا میں 4 حقیقی بیٹیاں آپ علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی 4 بیٹیاں تھیں، اور پھر ان میں سے 2 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، ایک اپنے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے یعنی اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ 4 بیٹیاں نبی رسول اللہ کی۔ زبردست بیٹا، بہت اعلیٰ، 4 جوابات آپ کے درست ہیں۔ 5واں سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں کتنی اور کیا کیا تھیں؟
बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती 7 घोड़े, 6 खच्चर और 3 ऊँटें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पर भी हिज्जतुल विदा के मौके पर सवारी फरमाई जिसका नाम याफूर था। क्या बात है जी, बहुत आला, शानदार शानदार शानदार, बहुत आला बहुत आला कि ये एक एक नुक्ता मेरे नबी की सीरत का हम तक पहुंचा है। बहुत आला बेटा, 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? जी सर। सर 15 सेकंड्स जी। नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाकर तना बैठे? गारे हिरा। दुरुस्त। गारे हिरा में कौन सा फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आया? हज़रत जिब्राइल अमीन। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही कौन सी नाज़िल हुई? सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयत। दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस महीने में दी गई? रमज़ान मुबारक के। दुरुस्त। मक्का कब फतह हुआ था? सन 8 हिजरी में, रमज़ान 20 रमज़ान सन 8 हिजरी। दुरुस्त जवाब है जी। 5 जवाबात इनके दुरुस्त हैं। बहुत आला, शानदार तैयारी बच्चों की। 25 पॉइंट्स आपके यहाँ हैं बेटा, 70 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स आपके उधर थे। 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। 20 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को फ़तह मक्का का खूबसूरत और शानदार वाक़या हुआ। 20 रमज़ान मुबारक अभी पीछे गुजरा है, उस बारे में भी पढ़ें कि फ़तह मक्का मुसलमानों की एक शानदार फ़तह है। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।